پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پانی نایاب، گندگی، سیوریج، انگنت مسائل، انتظامیہ کی غفلت۔ روشنیوں کا شہر کراچی ہو گیا برباد، کس نے کیا برباد یہ بتائے گا آج۔ ابلتے گٹر اور کچرے کے انبار آج نیوز بنا کراچی کی آواز، مسائل میں پھنسے شہریوں کی آواز ایوانوں تک پہنچ گئی۔ حکومت سندھ نے کراچی میں کچرا اٹھاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ مہم 21 ستمبر سے شروع ہوگی، 1 ماہ میں شہر کو صاف کر دیا جائے گا۔ وزیر بلدیات نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں صفائی مہم کی حکمت عملی بنا لی، فنڈز بھی جاری کر دیے گئے۔ اگلے 30 روز کے اندر ہر ڈپٹی کمشنر اپنے اپنے ضلع کے اندر جو بیک لاگ ہے کچرے کا اس کو صاف کرے گا۔ سندھ حکومت نے تمام ڈسٹرکٹس کو 5-5 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، 50 ملین روپیز۔ آپ سمجھتے ہو آپ کا وفاق بچے گا؟ اس طریقے اگر سندھ کو نقصان ہوگا تو وفاق بھی نہیں بچے گا۔ میں کہتا ہوں دوبارہ ادھر، سندھ ماں ہے پاکستان کی۔ سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، صوبے کو نقصان ہوا تو وفاق بھی نہیں بچے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دھواں دھار خطاب۔ کراچی میں آرٹیکل 149 کے ممکنہ نفاذ کے خلاف ایوان میں قرارداد منظور۔ اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی سندھ حکومت کی کارکردگی پر پھٹ پڑے، شہریوں کے حقوق کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی، احتساب کا عمل اسی طرح جاری رہے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر واضح کر دیا۔ بابر اعوان سے ملاقات میں کہا پہلی مرتبہ احتساب کا عمل سیاسی مداخلت سے آزاد ہے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسلام آباد لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے شہباز شریف اور لیگی رہنماؤں کی ملاقات، مولانا فضل الرحمان سے ہونے والی ملاقات سے آگاہ کیا، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر بھی بات چیت۔ شہباز شریف نے ملاقات کے لیے خصوصی اجازت لی تھی۔ امن کا دشمن بھارت دہشت گردی سے باز نہ آیا۔ پاکستان نے مزید 2 بھارتی جاسوسوں کا کھوج لگا لیا۔ دونوں بھارتی جاسوس ایران سے بلوچستان میں داخل ہوئے، گزشتہ سال 13 جولائی کو مستونگ میں دہشت گردی کروائی اور افغانستان فرار ہو گئے۔ وزارت داخلہ نے شناخت کے لیے افغانستان اور ایران کو خطوط لکھ دیے۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کی درندگی، بھارتی سپریم کورٹ کا بھی اظہار تشویش۔ معمولات زندگی بحال کرنے کا حکم، وادی میں سینکڑوں بچے قید ہیں، حالات سنگین ہیں، عوام کو عدالت تک رسائی ہی نہیں۔ بھارتی چیف جسٹس کے ریمارکس، سری نگر کے دورے کا بھی اندیا دے دیا۔ کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد اور کمیونسٹ پارٹی کے رہنما محمد یوسف تارگامی کو کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے حالات کو نارملائز کیا جائے۔ ہندوستان کا نیریٹو جو دنیا کو وہ سیل کر رہے تھے کہ وہاں حالات ماں سوائے چند جگہوں کے معمول کے مطابق ہیں، اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کا حکم معمول پر نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی میڈیا کو کشمیر بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔ آج نیوز سے گفتگو میں کہا بھارتی عدلیہ اور میڈیا دباؤ میں ہے۔ اتنا بڑا گناہ کشمیریوں نے، ہمارے لیے نہ کوئی آزادی ہے نہ کچھ ہے۔ مودی مقبوضہ کشمیر کو قبرستان بنانے پر تل گیا۔ وادی میں کرفیو بدستور 43 روز بھی جاری، ادویات اور خوراک ختم، کشمیریوں کی زندگی اجیرن بن گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ بھی گرفتار۔ مودی کشمیر کو فلسطین بنانا چاہتا ہے۔ اسرائیل اور بھارتی فوج کے مظالم بھی ایک۔ ترک صحافیوں کے وفد کا ISPR کا دورہ، ترجمان پاک فوج نے LOC کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں سے متعلق بھی بریفنگ۔ ترک صحافیوں کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، وکلا برادری بھی کشمیریوں کی ہم آواز۔ اسلام آباد میں احتجاجی ریلی، UN مبصر مشن کو احتجاجی یادداشت پیش کی۔
قبائلی عوام کا بھی کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار. ریلی مظفرآباد رواں دواں. قبائلی عمائدین سمیت نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت. بابا گرو نانک کے جنم دن پر سکھ برادری کو پاکستان کا تحفہ. کرتارپور راہداری کا افتتاح 9 نومبر کو کرنے کا اعلان کر دیا. تیاریاں مکمل. ابتدائی مرحلے میں 5000 سکھ یاتری کرتارپور آئیں گے. مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، جنگ کے بادل منڈلانے لگے. ہدف کا تعین اور ہتھیار تیار کر لیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی. ایرانی صدر نے یمن اور شام میں امریکہ کی موجودگی کو مسائل کی وجہ قرار دے دیا. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 4 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. سونا $12 فی اونس مہنگا ہو گیا. IMF کے اعلیٰ سطح وفد کی پاکستان آمد. مشیر خزانہ سمیت اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں کرے گا. معاشی ڈیٹا کا تبادلہ کیا جائے گا. وفد 20 ستمبر تک اسلام آباد میں ہی قیام کرے گا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تایا کے جنازے اور تدفین میں شرکت کے بعد واپس اسلام آباد روانہ ہو گئے. احتساب عدالت نے شاہد خاقان کو پیرول پر رہا کیا تھا. اکاؤنٹیبلٹی کے نام سے یہ نہ ہو کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں، لوگوں کو ٹارچر کریں، وچ ہنٹنگ ہو، FBR کی چٹھیاں جائیں، اور یہ جو ایک دوسرے کے اوپر مڈ سلنگنگ اور کرپشن کے نام پہ لوگوں کو تنگ کرنا بند کیا جائے. ملک میں احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں. جیلوں سے ڈرنے والے نہیں، الزامات کا سامنا کریں گے. رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور کی سندھ اسمبلی میں گھن گرج. سندھ میں فارورڈ بلاک کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا. کراچی منشیات فروخت اور استعمال کرنے میں دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے. سپریم کورٹ نے سندھ میں منشیات سے متعلق رپورٹ مسترد کر دی. کیا IG سندھ نے ان حقائق کو چیک کیا؟ جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس. IG سندھ آئندہ سماعت پر طلب. کراچی کے علاقے گلبرگ میں 2 بچوں کے درمیان ویڈیو گیم کھیلنے پر جھگڑا ہو گیا. باری نہ آنے پر 13 سالہ بچے نے دوسرے بچے کی جان لے لی. سکھر جیل میں قید ملزم پولیس کی مبینہ تشدد سے ہلاک. مقتول کی بہن نے علاقے کے وڈیرے پر قتل کرانے کا الزام عائد کر دیا. ملزم مہلک بیماریوں میں مبتلا تھا. سول اسپتال انتظامیہ کا موقف. ATM کارڈ چوری میں ملوث صلاح الدین کے مبینہ قتل کیس میں پیش رفت. جوڈیشل مجسٹریٹ نے خبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے احکامات جاری کر دیے. مقتول کے والد نے عدالت میں دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے کی درخواست دائر کی تھی. کراچی پریس کلب پر سندھ بھر سے آئے کانٹریکٹ اساتذہ کا احتجاج. محکمہ تعلیم سے ہونے والے مذاکرات بے نتیجہ ختم. مظاہرین نے دھرنا دے دیا. حکومت سے مستقل کرنے کا مطالبہ. پشاور اور ہری پور میں سرکاری اسکولز میں حجاب لازمی قرار. محکمہ تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. والدین کو فیصلے پر شدید تحفظات. احتجاج کا اعلان کر دیا. ساتھ میں لڑکی کی تعلیم سے محبت جرم بن گئی. سفاک شوہر 17 سالہ ثنا کو قتل کر کے فرانس بھاگ نکلا. اہل خانہ کی حکومت سے انصاف کی اپیل. اینکر پرسن مرید عباس قتل کیس کی تحقیقات. پولیس ملزم عادل زمان کو گرفتار کرنے میں ناکام. ایک بار پھر ناقابل ضمانت وارنٹ جاری. مرکزی ملزم عاطف زمان کے وکیل نے دلائل کے لیے مہلت مانگ لی. عدالت کا 24 ستمبر کو دلائل دینے کا حکم. شرح سود 13.25% کی سطح پر برقرار رہے گی. اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان. 100 انڈیکس میں 447 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 31,928 پوائنٹس پر بند.
چاہیے، معاونت بھی چاہیے. پلاننگ ہو چکی، فرض بھی جاری کر دیے گئے. اب تمام اسلحہ کا کچرا صاف کر دیا جائے گا. مرتضی وہاب بھی میدان میں کود پڑے. اگلے 30 روز کے اندر ہر ڈپٹی کمشنر اپنے اپنے ضلع کے اندر جو بیک لاگ ہے کچرے کا اس کو صاف کرے گا. سندھ حکومت نے تمام ڈسٹرکٹس کو 5-5 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، 50 ملین روپیز. کراچی کی صفائی مہم واقعی کراچی صاف کر پائے گی یا دوبارہ کراچی پر کچرا سیاست شروع ہو جائے گی؟ عوام کے ذہنوں میں سوالات اٹھنے لگے. اہل اقتدار کو بلاخر کراچی کا ہوش آ ہی گیا، لیکن یہ ہوش آج نیوز کی مسلسل کاوشوں کے باعث آیا. آج نیوز شہر قائد کی عوام کی آواز بنا تو حکام نے شہر سے کچرا اٹھانے کا ایکشن لیا. پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پانی نایاب، گندگی، سیوریج، ان گنت مسائل، انتظامیہ کی غفلت. ابلتے گٹر، کچرے کے انبار. آج نیوز نے اٹھائی آواز تو ہوش میں آئے اہل اقتدار. بڑے شہر کے بڑے مسائل اور ان کا حل. کراچی کیوں بنا کچرا جی؟ ہم بتائیں گے صرف آج نیوز پر. سرجانی سے ملیر تک آج نیوز، ہر گلی ہر محلے کی آواز بنا. روشنیوں کا شہر کراچی ہو گیا برباد. کس نے کیا برباد یہ بتائے گا آج. آج نیوز کے اس اقدام کو حکام نے بھی سراہا. ایٹ لیسٹ ایک سٹیپ تو اٹھایا آج نیوز نے، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو. آج ٹی وی کی اچھی کاوش ہے کہ لوگوں کے ایشوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں. آج ٹی وی اپنا کراچی بیس ہونے کا حق ادا کر رہا ہے. آج ٹی وی آن کر رہا ہے تو ہم تو شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے کراچی کا خیال کیا. یہ بہت اچھا سٹیپ ہے آج کی طرف سے، اس کی ضرورت تھی کراچی کو. آج آواز اٹھاتا رہے گا، کراچی کے مسائل بتاتا رہے گا، عوام کی آواز اہل اقتدار تک پہنچاتا رہے گا. بڑھیں گے کچھ دیگر خبروں کی جانب. جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو طلب کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کو رقوم کی بیرون ملک منتقلی سے متعلق پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا گیا ہے. جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو طلب کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کو رقوم کی بیرون ملک منتقلی سے متعلق پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا گیا ہے. اور اب ذکر آرٹیکل 149 کا، جس کی گونج آج سندھ اسمبلی کے فلور پر سنائی دی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گرجدار لہجے میں کہا وفاق کا سندھ کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. انہوں نے واضح کیا کہ اگر سندھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو وفاق بھی نہیں بچے گا. مجھے پتا ہے کہ کئی دوستوں کا یہ خیال ہے، ایک دو سے بات بھی ہوئی لوگوں کی تو کہا کہ جی ایسی تو بات ہی نہیں ہے، 149(4) میں آپ نے بھی پڑھ لیا، اس میں تو ایسی بات ہی نہیں ہے. پتہ نہیں واٹ ایور کمیٹی روز ایک بنا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو 149(4) کے آئین کے اندر ہے. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آپ کس طریقے سے لے سکتے ہیں میرے شہر کا، میرے کیپٹل کا، میرے صوبہ سندھ کے لوگوں کا؟ آپ نہیں لے سکتے. اگر سندھ کو نقصان ہوگا تو وفاق بھی نہیں بچے گا. میں کہتا ہوں دوبارہ ادھر، سندھ کو نقصان پہنچاؤ گے وفاق نہیں بچے گا. سندھ اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس کے دوران آئین کے آرٹیکل 149 کے ممکنہ نفاذ کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی کے رکن فردوس شمیم نقوی نے سندھ حکومت پر کڑی تنقید کی. کہا اگر سندھ حکومت اپنے رویے سے باز نہ آئی تو آرٹیکل 184 کے ساتھ عدالت سے رجوع کریں گے. یہ صرف اپنے پاپا کو بچانے کے لیے بلاول سندھو دیش بنانے کی بات کر سکتا ہے. یہ ایسے ریزولوشن لا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. آج میں باہر سے لیڈر آف دی اپوزیشن یہ کہہ سکتا ہوں، آرٹیکل 149 اگر لاگو ہوگا تو کام تو مراد اللہ شاہ کو کرنا ہوگا، لیکن کام وہ کرے گا عمران خان کے حکم پر. اس کے علاوہ آرٹیکل 149 اور کچھ نہیں کہتا. اگر اس کے علاوہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو ہمیں پتہ ہے کہ آئین میں آرٹیکل 234 اور 235 موجود ہے، ہم اس کا سہارا لیں گے. آگے بڑھتے ہیں، کراچی سے ہی خبر شامل کریں گے جہاں دو کم عمر دوستوں کا جھگڑا جان لیوا ثابت ہوا. 13 سالہ راجو نے 12 سالہ شاہزیب کو جان سے ہی مار ڈالا. تنازع ویڈیو گیم کھیلنے کے دوران باری پر شروع ہوا. ٹوکن پھنس جانے اور باری کے انتظار میں راجو نے شاہزیب پر لاتیں اور گھونسے برسانا شروع کر دیے، جس کے باعث شاہزیب دم توڑ گیا. ورثہ نے لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا ہے. اپڈیٹ لیں گے آج نیوز کے نمائندے وقاص خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص بتائیے گا پولیس کیا کہتی ہے؟
जी बिल्कुल, लवाहिकीन शाहजेब के इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था। गुलबर्ग थाने के सामने कि जो दोनों सड़कें उनको बंद किया गया है, ट्रैफिक आम तौर पर यहाँ पर बंद है। लवाहिकीन का ये कहना है कि मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज किया जाए, जो कि अब दर्ज किया जा चुका है, और जो मुल्जिमान है उनकी गिरफ्तारी फौरी तौर पर की जाए। ये जो झगड़ा हुआ था उसमें जो एक बच्चा शाहजेब जहाँ बहक हुआ, उसके बाद यहाँ पर लवाहिकीन की जानिब से मैयत के साथ यहाँ पर एहतजाज किया गया, जिसकी वजह से यहाँ की ट्रैफिक आम तौर पर रुक गई थी और अब ये मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया जा चुका है। अलबत्ता पुलिस का ये कहना है कि मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी, इस्लामाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां 2 रोज कबल G8 के इलाके से लापता होने वाली 8वीं जमात की बच्ची कमशका का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस भी बच्ची को तलाश करने में नाकाम हो गई है। ताहम पुलिस हुक्काम का यह दावा है कि बच्ची के हवाले से कुछ शवाहिद मिले हैं, जल्द कमशका तक पहुंच जाएंगे। IG इस्लामाबाद ने SP सदर उमर खान को फौरी तौर पर बच्ची का पता लगाने की हिदायत जारी कर दी है। मकबूजा कश्मीर